کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے جذبات کے جنگل میں۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ تھانے دار جو میرے پڑوس کے تھانے کا انچارج تھا، ایک تفتیش کے دوران لاپتہ ہو گیا۔ کہا جا سکتا تھا کہ وہ قتل کی جس واردات کی تفتیش کر رہا تھا اس کے گمنام ملزموں نے اسے اغوا کر کے کہیں قتل کر دیا اور لاش غائب کر دی ہے، یا اسے اپنی شرائط منوانے کے لیے اسے صرف اغوا کیا ہے۔ مجھے اپنے بالائی حکام سے حکم ملا کہ میں اس تھانے میں چلا جاؤں اور گمشدہ تھانے دار کی تلاش کروں اور ملزموں کو گرفتار کر کے ان کو سزا دلاؤں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کام کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر سے کوئی اور سب انسپکٹر بھیجا جاتا، لیکن انگریز بادشاہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی خوش تھے، جس کی سزا مجھے اس قسم کی فالتو ڈیوٹیوں کی صورت میں ملا کرتی تھی۔ تھانے دار کا اغوا بڑی سنگین واردات تھی۔ سنگین کے علاوہ مجھے اس واردات کا یہ پہلو پریشان کر رہا تھا کہ جن ملزموں نے ایک تھانے دار کو اغوا کر لیا ہے وہ کوئی اناڑی لوگ نہیں، پختہ کار جرائم پیشہ ہوں گے۔ میں اس علاقے سے واقف تھا، چٹانی اور جنگلاتی علاقہ تھا۔ وہاں استاد، رازن اور ڈکیت بھی تھے۔ ڈکیتی کی منظم وارداتیں بھی ہوتی تھیں۔ اگر تھانے دار اغوا ہی ہوا تھا تو یہ کسی منظم گروہ کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ اس تھانے دار کو میں جانتا تھا، دلیر اور رنگین مزاج تھا اور کبھی کبھی احمقانہ حرکتیں بھی کیا کرتا تھا۔ کسی کی مانتا اور سنتا نہیں تھا، اپنی کرتا تھا۔ مجھے اس امکان کا بھی شبہ ہوا کہ خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ بھگوڑا ہو گیا ہو۔ ایسی حرکت بعید از قیاس نہیں تھی۔ وہ آدمی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 سال نہیں ہوئی تھی۔ عمر کے لحاظ سے وہ جوان تھا اور ذہنی لحاظ سے نابالغ۔ خوبرو تھا اور جسم کی ساخت سے باکسر لگتا تھا۔ رنگ روپ صاف ستھرا تھا اور وہ خوش طبع بھی تھا۔ میں حکم ملتی روانہ ہو گیا۔ وہ قصبہ 12 میل دور تھا۔ علاقے کی تجارت کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ ارد گرد کے دیہاتی علاقے میں بھی ہندو اکثریت میں تھے۔ دولت اور تجارت ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھی۔ متعلقہ تھانے میں ایک ہندو ASI اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے میرا استقبال کیا۔ میں نے وہاں پہنچتی اپنا کام شروع کر دیا۔ تھانے دار کی گمشدگی کی جو کہانی مجھے سنائی گئی وہ اختصار سے یوں تھی کہ 7-8 دن گزرے، ایک ہندو ساہوکار دیہاتی علاقے میں اپنے مقروضوں سے وصولیاں کرنے گیا۔ اس کام کے لیے ہر ماہ اس کا منشی یا بیٹا جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی مقروض پریشان کرے تو وہ خود جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو ساہوکار سود پر قرضے دیتے ہیں۔ سود اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا سود ہی ادا کرتا رہتا ہے اور اصل رقم جوں کی توں سر پر موجود رہتی ہے۔ یہ ہندو ٹٹو پر سوار ہو کر صبح سویرے ایک گاؤں کو روانہ ہوا جو قصبے سے 7-8 میل دور تھا۔ علاقہ چٹانی تھا اور جنگل کی طرح درخت بہت تھے۔ رہزنی کے لیے علاقہ موزوں تھا۔ شام تک ساہوکار واپس نہ آیا تو گھر والوں نے سمجھا کہ دوسرے مقروضوں کے ہاں بھی چلا گیا ہوگا۔ رات آدھی ہونے کو آئی، ساہوکار نہ آیا تو فکر پیدا ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی مقروض نے اسے یا اس کے بیٹوں کو رات کے لیے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا ہو۔ ساہوکار کے سسرال دیہاتی علاقے میں تھے، شاید وہاں چلا گیا ہوگا، لیکن وہ اپنی بیوی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ وہ اس گاؤں بھی جائے گا۔ دوسرے دن 10-11 بجے تک ساہوکار نہ آیا تو اس کے بڑے بیٹے نے اپنے منشی کو ساتھ لیا۔ دونوں ٹٹوؤں پر سوار ہو کر اس گاؤں گئے جہاں ساہوکار گیا تھا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کے وقت واپس چلا گیا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کے سسرال کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ساہوکار وہاں گیا ہی نہیں۔ بیٹا واپس چل پڑا۔ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ ساہوکار قتل یا اغوا ہو گیا۔ ایسی واردات کوئی عجوبہ نہیں تھی۔ واپسی پر قصبے سے کوئی 3-3.5 میل دور ایک آدمی ایک ٹیکری پر کھڑا دیکھا۔ بیٹا اور منشی قریب سے گزرے تو اس آدمی نے کہا، کیسا کلجگ ہے، گدھ ایک لاش کو کھا رہے ہیں۔
اسے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ ساہوکار کا بیٹا ٹیکری پر گیا تو کچھ دور اسے 5-7 آدمی نظر آئے۔ وہ ایک جگہ اکٹھے کھڑے تھے، درختوں پر اور قریب کی چٹان پر بہت سے گدھ بیٹھے تھے۔ یہ آدمی جو ٹیکری پر کھڑا تھا لاش دیکھ آیا تھا، بلکہ بھاگ آیا تھا۔ ساہوکار کے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ لاش کسی دیہاتی کی نہیں، شہری کی معلوم ہوتی ہے۔ ساہوکار کا بیٹا آگے چلا گیا، لاش کے قریب گیا تو اسے شناخت میں ایک سانس جتنی دیر بھی نہ لگی۔ یہ اس کے باپ کی لاش تھی۔ اتفاق سے چہرہ محفوظ تھا۔ گدھوں نے پیٹ پھاڑ کر انتڑیاں وغیرہ کھا لی تھی، باقی جسم پر کہیں کہیں گوشت رہ گیا تھا، پسلیاں ننگی ہو گئی تھی۔ ساہوکار کے بیٹے نے لاش کے پاس کھڑے آدمیوں کو بتایا کہ یہ اس کے باپ کی لاش ہے اور وہ تھانے جا رہا ہے۔ اتنی دیر وہ وہیں کھڑے رہے۔ بیٹا منشی کو ساتھ لیے قصبے کو گیا اور تھانے میں رپورٹ دی۔ یہ مسلمان تھانے دار جو بعد میں لاپتہ ہو گیا تھا، جائے واردات پر گیا۔ اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا اور مقتول ساہوکار کے بیٹے کے بیان پر اس گاؤں گیا جہاں ساہوکار وصولی کے لیے گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ قتل میں اس مکروز کا ہاتھ ہوگا۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے بتایا کہ ساہوکار گاؤں سے چلا گیا تھا اور اس کا یہ مکروز گاؤں سے نہیں نکلا تھا۔ یہ تسلیم کیا جا سکتا تھا کہ کسی مکروز نے تنگ آ کر اپنے ساہوکار کو قتل کر دیا ہے۔ کسی ساہوکار سے قرض لے کر اس سے گلو خلاصی کرانا آسان نہیں ہوتا۔ ان پڑھ مکروز تو زیادہ پریشان رہتے تھے کیونکہ وہ حساب سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور ساہوکار انہیں اپنے ظالمانہ جال میں پھانسے رکھتے تھے۔ اگر کسی مکروز کی بہو یا بیٹی جوان ہو تو اس پر دست درازی تک کرتے اور قرض میں یعنی سود میں تھوڑی سی چھوٹ دے دیتے تھے۔ غریب لوگ اس بے عزتی کو بھی برداشت کرتے تھے۔ تھانے دار ساہوکار کے اس مکروز کو تھانے لے گیا۔ اس نے اس علاقے کے دوسرے مکروزوں کو بھی تھانے بلا لیا۔ ان کی تعداد 3 یا 4 تھی۔ ساہوکار کے بیٹے اور منشی سے پوچھا گیا کہ ان میں کس کے حساب میں کتنا قرض تھا اور ان میں سے کون ماہوار ادائیگی میں پس و پیش کرتا تھا۔ تھانے دار کو بتایا گیا کہ کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی اور کسی نے کبھی دھمکی نہیں دی، بلکہ ذرا سی بدسلوکی بھی نہیں کی تھی۔ تھانے دار نے اپنے طریقے سے تفتیش اور پوچھ گچھ کی۔ لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں جو اندرونی اعضاء مثلاً معدہ، تلی، دل اور جگر وغیرہ دیکھے جاتے ہیں وہ گدھوں نے کھا لیے تھے۔ چہرے اور سر کے سوا جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ اسے کون سے ہتھیار سے قتل کیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ اگلی صبح تھانے دار مقتول کے گھر گیا۔ گھر میں اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ یہ 19-20 سال کی عمر کی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو مقتول ساہوکار کی بیٹی نہیں، اس کی دوسری بیوی تھی۔ مقتول کی عمر 50 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ عمر کی زیادتی کے علاوہ مقتول کے متعلق بتایا گیا کہ بھدے اور پھولے ہوئے جسم کا ٹھگنا سا آدمی تھا اور بدصورت بھی۔ ہندو بنیے قدرتی طور پر مکروہ صورت ہوتے ہیں اور ان کی عادتیں تو بہت ہی مکروہ ہوتی ہیں۔ اس مقتول ساہوکار کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی۔ 6 ہی ماہ بعد اس نے اپنے ایک مکروز کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شادی واردات سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ اس گھر میں جہاں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی وہاں ساہوکار کے 2 بیٹے بھی تھے۔ ایک اس لڑکی سے 1.5-2 سال بڑا تھا اور دوسرا 1.5-2 سال چھوٹا۔ جوان سوتیلی ماں، اس کا جوان سوتیلا بیٹا اور اس بیٹے کا بوڑھا اور بھدا باپ۔ قتل یا خودکشی یا اغوا کی واردات کا ایک تیر بہدف نسخہ ہوتا ہے۔ اگر بوڑھا قتل ہو جائے تو پولیس سب سے پہلے اس کی جوان بیوی اور جوان بیٹے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیٹا بے گناہ ہو تو اس کی سوتیلی ماں بے گناہ نہیں ہوتی، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں ہندو ساہوکاروں اور آڑتیوں کے ہاں یہ رواج بھی تھا کہ ان کے منشی مسلمان ہوتے تھے جن میں حساب کتاب رکھنے کی سوجھ بوجھ کے علاوہ غنڈہ گردی کا وصف بھی ہوتا تھا۔ اگر منشی ہندو ہو تو ان کے ہاں 1-2 ملازم مسلمان ہوتے تھے جو گلے پڑ جانے اور بےہودگی پر اتر آنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس قسم کے منشیوں اور ملازموں کا استعمال یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس رقم پھنس جائے تو وہ نکلوا لاتے تھے۔
میں آپ کو ایک کہانی سنا چکا ہوں جس میں ایک مسلمان منشی ایک ہندو آڑتی کی جوان بیوی سے منسلک تھا اور ایک بھیانک واردات کا باعث بنا تھا۔ اب جو واردات میرے سامنے آئی اس میں بھی منشی مسلمان تھا۔ مجھے اس منشی کی چھان بین کرنی تھی۔ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ لاپتہ ہو جانے والے تھانے دار نے اس منشی کو شامل تفتیش کیا تھا یا نہیں۔ میں ابھی معلوم کر رہا تھا کہ تفتیش میں کیا کچھ سامنے آیا ہے۔ واردات کو 8 روز گزر گئے تھے اور تفتیش کرنے والا لاپتہ تھا۔ اس کے لاپتہ ہو جانے سے یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ تھانے میں کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کون سی لائن پر تفتیش کر رہا تھا اور اتنے دن وہ کس نتیجے پر پہنچا تھا۔ تھانے دار جب تفتیش کے لیے جاتا ہے تو اس کا سٹاف اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہندو کانسٹیبل پوری طرح ساتھ ہوتا ہیڈ کانسٹیبل پوری طرح ساتھ ہوتا ہے۔ ایسائی ساتھ نہیں ہوتا لیکن وہ تھانہ انچارج کا دستے راست ہوتا ہے۔ تھانے دار اسے اپنی کارگزاری بتاتا رہتا ہے، مشورے بھی لیتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ تھانے دار اور اس کا اسسٹنٹ وارداتوں کے متعلق آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی رشوت لے تو وہ دوسرے سے چھپاتا نہیں، حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل کسی بھی تفتیش سے بے خبر رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ مخبروں کو استعمال کرتے اور ان سے رپورٹیں لیتے ہیں، تھانے دار کو بتاتے ہیں۔ مگر اس واردات میں مجھے یہ عجیب بات سنائی گئی کہ اس گمشدہ تھانے دار نے پہلے 2 روز ایس آئی جو ہندو تھا اس کو اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو تفتیش سے باخبر رکھا۔ اس کے بعد اس نے انہیں بے خبر رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ واردات کے اگلے روز وہ مقتول کے گھر گیا، بہت دیر بعد واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت لڑکی تھی جس کی خوبصورتی عجیب و غریب تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایس آئی نے اس لڑکی کی خوبصورتی کو عجیب و غریب کہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل پاس بیٹھا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس پر مقتول کی دوسری بیوی کی خوبصورتی جادو کی طرح سوار ہو گئی ہو۔ دونوں نے جھوم جھوم کر نشے کی سی حالت میں مجھے بتایا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ تفتیش کی بات کو آگے بڑھا ہی نہیں رہے تھے۔ ان کی کیفیت بالکل ایسی ہو گئی تھی جیسے ریکارڈ پر کہیں سوئی اٹک جاتی ہے تو ریکارڈ گانے کے انہی 1-2 لفظوں کو دہراتا رہتا ہے جن کی لکیر میں سوئی اٹک جاتی ہے۔ میں نے انہیں اس کیفیت سے نکالا اور باقی بات سنی۔ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی کو عجیب و غریب کہنے میں حق بجانب تھے۔ اس علاقے میں خوبصورتی نایاب چیز تھی۔ شہروں میں کسی کا رنگ ذرا صاف ستھرا نظر آ جاتا تھا۔ مسلمانوں کے نقش و نگار قدرے اچھے تھے، ہندوؤں میں خوبصورتی نام کو نہیں تھی۔ دیہاتی علاقے میں تو گہرا سانولا رنگ ملتا تھا۔ کسی کے نقش اچھے ہوں تو اسے خوبصورت کہہ لیا جاتا تھا، یا کسی لڑکی کا رنگ گندمی ہو تو اسے خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ اس لڑکی کے متعلق بتایا گیا کہ رنگ سفیدی مائل گندمی، جلد ملائم اور صاف، آنکھیں سبز اور شربتی کے ملے جلے رنگ کی تھیں، بال گہرے بادامی اور قد بد بہت اچھا۔ اس علاقے میں خوبصورتی کا یہ معیار واقعی عجیب و غریب تھا۔ میں اگر اسے پراسرار کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ بعد میں جب میں نے اس لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو دیکھا تو میں اور زیادہ حیران ہوا۔ ان دونوں کی بیٹی کو سفیدی مائل گندمی رنگ کا نہیں ہونا چاہیے تھا، آنکھوں اور بالوں کا بھی یہ رنگ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی کی ایک بہن تھی اور ایک بھائی، دونوں کے رنگ گہرے سانولے اور اپنے ماں باپ کی شکل و صورت کے تھے اور اپنے علاقے کی صحیح تصویر تھے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں بھی لڑکی کی خوبصورتی میں پھنس گیا ہوں اور بات لمبی کر دی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس لڑکی کو تھانے میں لا کر تھانے دار نے اپنے ایس آئی کو بتایا کہ اسے اس لڑکی پر شک ہے کہ اس نے خاوند کو قتل کرایا ہے۔ اس نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ قتل میں مقتول کے دونوں بیٹوں میں سے بھی ایک کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور منشی بھی مشتبہ ہے۔ تھانے دار مقتول کے دونوں بیٹوں اور منشی کو بھی تھانے لے آیا تھا۔ ایس آئی کا خیال تھا کہ مقتول رازنوں کا شکار ہوا ہے۔ تھانے دار کہتا تھا کہ رازن لوٹا کرتے ہیں، قتل نہیں کیا کرتے۔ ان کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوتے ہیں جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس ہندو ساہوکار میں مقابلے کی ہمت کہاں تھی؟ تھانے دار نے رات کو لڑکی کو تفتیش کے کمرے میں رکھا۔ اس رات اس نے کسی اور مشتبہ کو تفتیش کے کمرے میں نہیں بلایا۔
اس نے رات کے آخری پہر لڑکی کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ گھر بھیج دیا اور مقتول کے دونوں بیٹوں اور منشی کو تھانے میں پابند رکھا۔ اس نے ASI کو بتایا کہ لڑکی سخت ہے اور عقل والی ہے۔ اس نے ساری رات ہمت نہیں ہاری اور کوئی سراغ نہیں دیا۔ دن کے دوران اس نے مقتول کے بیٹوں کو سامنے بٹھایا، 1.5-2 گھنٹے بعد انہیں گھر بھیج دیا اور منشی کو بلایا۔ اس کے ساتھ اس نے زیادہ وقت صرف کیا، آخر اسے بھی گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو اپنی جو کارگزاری بتائی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ رازداری سے کام لے رہا ہے۔ ASI کے پوچھنے پر بھی اس نے اس طرح تفصیل سے جواب نہ دیا جس طرح ایک تھانے دار اپنے اسسٹنٹ کو دیا کرتا ہے۔ رات کو تھانے دار مقتول کے گھر چلا گیا۔ اپنے ساتھ وہ ایک بھی کانسٹیبل کو نہیں لے گیا اور وہ وردی میں بھی نہیں گیا۔ رات بہت دیر بعد واپس آیا۔ دوسرے دن اس نے بتایا کہ لڑکی کے دل میں ایک راز ہے جو وہ تشدد سے نہیں نکال سکتا۔ وہ محبت اور پیار کا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی تفتیش پر پردہ ڈال دیا۔ ASI کو اس نے دوسری وارداتوں کی تفتیش کا مختار کل بنا دیا اور اس واردات سے لا تعلق کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل وغیرہ کو بھی اس نے ادھر ادھر کی ڈیوٹیاں دے کر ساہوکار کے قتل کی تفتیش سے دور ہٹا دیا۔ وہ ہر روز مقتول کے گھر جاتا تھا۔ دیہات سے وہ جن افراد کو مشتبہ بنا کر لایا تھا انہیں فارغ کر دیا۔ 7-8 دن گزر گئے۔ ایک شام اس نے 2 گھوڑے منگوائے اور اپنے اسٹاف سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے گاؤں لے جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک نشاندہی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ تھانے دار نے یہ نہ بتایا کہ یہ کیسی نشاندہی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ اکیلا جا رہا ہے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کسی کانسٹیبل تک کو ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو قصبے سے 5-6 میل دور تھا۔ تھانے دار کو دن کے وقت جانا چاہیے تھا مگر وہ سورج غروب ہونے کے بعد جا رہا تھا۔ اسے کہا گیا کہ علاقہ خطرناک ہے، وہ رات کو نہ جائے۔ اگر رات کو ہی جانا ہے تو 3-4 کانسٹیبل ساتھ لیتا جائے۔ اس نے کہا کہ لڑکی نے ایک گہرے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں جائے گا، کانسٹیبل ساتھ ہوئے تو بھی ظاہر ہو جائے گا کہ پولیس جا رہی ہے۔ اس کے پاس ریوالور اور 18 گولیاں تھیں جن میں سے 6 ریوالور میں بھر لی تھیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد لڑکی اکیلی تھانے میں آئی۔ تھانے دار اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے تیار تھے۔ لڑکی نے موٹی چادر اس طرح اوپر لے رکھی تھی کہ اس کا پورا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسے دیکھتی ہی تھانے دار اٹھا، باہر جا کر لڑکی کو گھوڑے پر سوار کیا، خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے چلے گئے۔ تھانے دار وردی میں نہیں گیا۔ ASI نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ان کا تھانے دار بڑی دلیری سے حماقت کر رہا ہے۔ علاقہ خطرناک تھا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ تھانے دار ایک ساہوکار کے قتل کی تفتیش کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ممکن تھا کہ ملزم دیکھ رہے ہوں کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ اگر وہ واقعی دیکھ رہے تھے تو تھانے دار سیدھا ان کے پھندے میں جا رہا تھا۔ تیسرا خطرہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ کوئی بھی رازن یا ڈاکو ایسی لڑکی کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا نہ کرے۔ یہ ان کے لیے بڑی قیمتی لڑکی تھی۔ کسی راجے مہاراجے یا کسی کاروباری آدمی سے وہ اس لڑکی کے منہ مانگے دام وصول کر سکتے تھے۔ تھانے دار چلا گیا، پھر واپس نہ آیا۔ لڑکی بھی واپس نہ آئی۔ ASI دوسرے دن چند ایک کانسٹیبل ساتھ لے کر لڑکی کے گاؤں گیا۔ لڑکی کے والدین نے بتایا کہ وہاں لڑکی آئی ہے، نہ تھانے دار۔ اپنی لڑکی کے متعلق انہوں نے بتایا کہ جب سے شادی ہوئی ہے 3 مرتبہ آئی ہے۔ گاؤں کے معزز لوگوں نے بھی تھانے دار کی آمد کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ چوکیدار کو بھی علم نہیں تھا۔ 2 گھوڑوں کا رات کو گاؤں میں آنا چھپ نہیں سکتا تھا۔ اس ہندو ASI نے اپنے طور پر یقین کر لیا کہ تھانے دار گاؤں میں نہیں گیا۔ تھانے دار نے یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکی کے گاؤں جا رہا ہے۔ ASI اس گاؤں چلا گیا جہاں مقتول وصولی کے لیے گیا اور واپسی پر قتل ہو گیا تھا۔ تھانے دار وہاں بھی نہیں گیا تھا۔ ASI نے 1 دن اور 1 رات انتظار کیا۔ اگلے دن ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دی کہ تھانے دار لاپتہ ہے۔ ASI نے اپنے طور پر جو تفتیش کی تھی اس سے میں نے کچھ اشارے لیے۔
یہ ہندو عقل مند تھا، اس سے مجھے کارآمد مشورے ملے، لیکن میرا انداز اپنا تھا۔ قتل کی اس واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میرے ذمے تھانے دار کی تلاش تھی اور اسے اغوا یا قتل کرنے والے ملزموں کی گرفتاری، اور اگر تھانے دار خود کسی وجہ سے فرار ہوا ہے تو اس کی گرفتاری اور مقدمہ تیار کر کے عدالت میں پیش کرنا میرا کام تھا۔ لیکن وہ قتل کی تفتیش کرتے کرتے لاپتہ ہوا تھا، اس لیے مجھے قتل کی واردات کی بھی چھان بین کرنی تھی۔ سراغ اسی سے مل سکتا تھا۔ نظر مجھے بھی یہی آ رہا تھا کہ تھانے دار رات کے وقت لڑکی کے ساتھ گیا اور راہزنوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے مقابلے کی کوشش کی ہوگی، مارا گیا ہوگا، شاید اسے کوئی مجرم جانتا ہو کہ یہ تھانے دار ہے، اس لیے اس کی لاش دفن کر دی گئی یا کہیں غائب کر دی گئی ہوگی۔ مگر کچھ سوال پیدا ہوتے تھے جو ہر شک کو راستے میں ہی ختم کر کے کوئی اور شک پیدا کر دیتے تھے۔ تھانے دار لڑکی کو رات کے وقت کیوں لے گیا؟ اس نے ASI کو بتایا تھا کہ وہ رازداری سے کام لینا چاہتا تھا، لیکن ایسے خطرناک علاقے میں وہ اکیلا کیوں گیا؟ اگر وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ 4-6 کانسٹیبلوں کو دیہاتیوں کے لباس میں 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں اپنے آگے بھیج سکتا تھا۔ یہ حفاظت کا خفیہ انتظام ہوتا۔ اس سے یہ ظاہر بھی نہ ہوتا کہ پولیس جا رہی ہے۔ کیا یہ اس کی بے پرواہی اور بے وقوفی تھی کہ اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا؟ اس نے اپنے ASI تک سے تفتیش کیوں چھپائے رکھی؟ وہ مقتولہ کے گھر وردی کے بغیر جاتا اور اکیلا جاتا تھا، کیوں؟ کم از کم ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر اسے اکیلے ہی جانا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اپنے اسسٹنٹ سے رازداری کیوں؟ کیا اسے یہ شک تھا کہ اس کا ASI ہندو ہے اور وہ درپردہ ہندو ملزموں کی مدد کرے گا؟ کیا اسے یہ خدشہ نظر آیا تھا کہ ہندو ASI مقتول کی دوسری بیوی کو قتل کے الزام سے بچانا چاہتا تھا اور تھانے دار اپنی تفتیش کو راز میں رکھے ہوئے تھا؟ کیا اپنے خاوند کو لڑکی نے قتل کرایا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اس کے کسی کے ساتھ درپردہ مراسم تھے یا اس نے کرائے کے قاتل استعمال کیے؟ کیا تھانے دار اور لڑکی کو غائب کرنے والے وہی پیشہ ور مجرم تو نہیں جنہوں نے ہندو ساہوکار کو قتل کیا ہے؟ لاپتہ تھانے دار نے اپنے اسسٹنٹ کو واردات کے اگلے روز بتایا تھا کہ ساہوکار کے قاتل راہزن یا ڈکیت نہیں، اسے اس لڑکی پر شک تھا۔ کیا اس نے لڑکی پر شک کا اظہار کر دیا تھا؟ اگر کر دیا تھا تو کیا لڑکی نے اسے اپنے حسن کے پھندے میں پھانس کر اسے یہ دھوکہ دیا ہے کہ وہ گاؤں چل کر ملزموں کی نشاندہی کرے گی؟ اس نے پہلے ہی اپنے کسی آدمی کو اطلاع دے دی اور راستے میں تھانے دار کو اغوا یا قتل کرا دیا اور خود اس آدمی کے ساتھ چلی گئی جسے وہ چاہتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو لڑکی کو غیر معمولی طور پر چالاک ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی دیہاتن اتنی زیادہ چالاک ہو سکتی ہے۔ میرا یہ شک اسی صورت میں صحیح ہو سکتا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ اس کے مراسم تھے یا محبت تھی وہ بہت چالاک اور دلیر ہوگا۔ کیا مقتول کا قاتل مسلمان منشی ہی تو نہیں تھا؟ یا کیا منشی پیغام لے جانے اور لانے کا کام تو نہیں کرتا تھا؟ لڑکی اسے اجرت دیتی ہوگی۔ مقتول کے بیٹوں پر شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس امکان پر بہت غور کیا۔ میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ مقتول کے کسی بیٹے نے اگر اپنے باپ کی نوجوان بیوی کے ساتھ درپردہ دوستانہ گانٹھ لیا ہے تو باپ کو قتل کرانے سے وہ کیا حاصل کر سکتا تھا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ باپ کے مر جانے سے وہ باپ کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیتا۔ اگر مجرم پیشہ ور راہزن اور ڈاکو تھے تو میرا کام اور زیادہ مشکل تھا۔ ان لوگوں کو پکڑنا پولیس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ کئی بار کسی گروہ کو فوج سے گھیرا گیا، پھر بھی مکمل گروہ نہ پکڑا گیا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ میں دوسری جنگ عظیم کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے گروہوں میں بھگوڑے فوجیوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ قصہ یوں تھا کہ جنگ میں فوجی مکھیوں کی طرح مر رہے تھے۔ جاپان نے حملہ کر کے برما کا فرنٹ بھی کھول دیا تھا۔ ہندوستان میں فوجی بھرتی کا یہ عالم تھا کہ فوجی معیار کو نظر انداز کر دیا گیا اور ہر کسی کو بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ ڈاکٹری لحاظ سے ناقص جوانوں کو بھی بھرتی کر لیتے تھے۔ بھرتی کرنے والے بڑے دلکش مستقبل کے لالچ دیتے تھے۔ لوگ دھڑا دھڑ بھرتی ہونے لگے۔ انہیں ٹریننگ سینٹروں میں واجبی سی ٹریننگ دے کر آگے بھیج دیا جاتا تھا۔
بعض جوان ٹریننگ سے گھبرا کر بھاگ آتے تھے اور بعض فرنٹ سے پہلی چھٹی پر آتے اور واپس نہیں جاتے تھے۔ جنگ میں فوج سے بھگوڑا ہونے کی سزا 14 سال تھی۔ بھگوڑا جس گاؤں کا رہنے والا ہوتا اس کے تھانے کو حکم دے دیا جاتا تھا کہ اسے گرفتار کر کے فوج کے حوالے کیا جائے۔ پولیس اس کے گھر پر چھاپے مارتی رہتی تھی۔ یہاں سے رشوت کا ایک اور ذریعہ پیدا ہو گیا۔ بھگوڑے مزے سے گھروں میں رہتے اور اپنے تھانے دار کو ماہوار طے شدہ رشوت دیتے تھے، مگر ہر بھگوڑا رشوت نہیں دے سکتا تھا۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ بعض تھانے دار کسی بھگوڑے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رشوت کا بھاؤ چڑھا دیتے تھے۔ مجھے ایک ہندو اسسٹنٹ سب انسپکٹر یاد ہے جس نے ایک بھگوڑے کی جوان بیوی کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ یہ بھی رشوت تھی۔ بھگوڑے نے ASI کو قتل کیا اور غائب ہو گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ قاتل پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس قسم کے بھگوڑوں میں سے بعض ڈاکوؤں کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے۔ بھرتی ہونے والوں میں مفرور مجرم بھی شامل تھے اور تھوڑی سی تعداد ان کی بھی تھی جو قتل کر کے بھاگ گئے اور کہیں دور جا کر بھرتی ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا سراغ مل گیا اور وہ فوج سے بھاگ کر کسی جرائم پیشہ گروہ میں جا ملے۔ ان بھگوڑوں نے ڈاکوؤں کے گروہوں میں اضافہ بھی کیا اور انہیں فوجی ٹریننگ بھی دے دی۔ جنگ نے دوسرا نقصان یہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کے پاس جو آبادیوں سے دور جنگلوں میں رہتے تھے، رائفلیں، اسٹین گنیں اور ایمونیشن بھی پہنچنے لگا۔ گرینیڈ ایک عام چیز سمجھی جانے لگی۔ اسٹین گن جنگی عظیم کی پیداوار ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں اس کے دیہاتی علاقے میں منظم راہزنوں اور ڈاکوؤں کے 2 گروہ تھے، جن میں چند ایک بھگوڑے فوجی بھی شامل ہو گئے تھے اور ان کے پاس جنگ کا جدید اسلحہ بھی آ گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نامی گرامی ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس خاص قسم کے مخبروں کی وساطت سے رابطہ قائم کر لیا کرتی تھی۔ کسی مفرور ملزم کے متعلق بھی ان سے پوچھ لیا جاتا تھا۔ ادھر سے جو جواب آتا تھا وہ بالکل صحیح ہوا کرتا تھا۔ وہ جو بات بتانا نہیں چاہتے تھے اس کے متعلق صاف جواب دے دیتے تھے کہ نہیں بتائیں گے، یا یہ کہ انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں۔ جو مخبر کسی ڈاکو اور پولیس کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کرتے تھے ان کی جان ہمیشہ خطرے میں رہتی تھی۔ جہاں ڈاکو کی نشاندہی ہو گئی مخبر قتل ہو جاتا تھا۔ مجھے جب یہ خیال آیا کہ تھانے دار اور لڑکی کو ڈاکو لے گئے ہیں تو میں گھبرایا۔ ان سے کسی کو چھڑانا ایک تھانے دار یا اس کے عملے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بھی آئی کہ تھانے دار لڑکی کو بھگا لے گیا، لیکن اس شک پر میرا دماغ زیادہ دیر تک نہ ٹھہرا۔ اگر اسے لڑکی اتنی زیادہ پسند آ گئی تھی تو وہ اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ عورت کے معاملے میں وہ اناڑی نہیں کھلاڑی تھا۔ جو کچھ بھی تھا ایک معمہ تھا اور بڑا ہی پراسرار معمہ۔ میں نے سب سے پہلے اس تھانے کے ASI کے کان کھولے۔ تھانے کے سارے سٹاف میں صرف 2 کانسٹیبل مسلمان تھے، باقی سب ہندو تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ میرے سامنے رکھ دے، وہ مذہب کو الگ رکھ دے۔ اگر مجھے تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ تھانے دار کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہے یا اس نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی تو میں اسے معطل نہیں کراؤں گا، بلکہ عام ملزموں کی طرح حوالات میں بند کر کے ایسا مقدمہ بناؤں گا جو اسے 10 سال سے پہلے جیل سے نہیں نکلنے دے گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے مقتول ساہوکار کے قاتلوں کو اس لیے بچانے کی کوشش کی اور تھانے دار کو غائب کرایا ہے کہ قاتل ہندو اور تھانے دار مسلمان ہے، تو میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر ایک مسلمان تھانے دار کے اغوا کا انتقام غیر قانونی طریقے سے لوں گا۔ میں نے اسے کہا میں تمہیں تمہارے پورے خاندان سمیت غائب کرا دوں گا۔ وہ شاید میری عادتوں سے واقف تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے جو کچھ بتا چکا ہے وہ 100% سچ ہے۔ کسی نے تمہاری مٹھی گرم کی ہے ملک صاحب، اس نے پرزور لہجے میں کہا۔ خان صاحب یعنی گمشدہ تھانے دار نے مجھے اس تفتیش کے قریب نہیں جانے دیا۔ کسی برآمدگی یا نشاندہی کے لیے مجھے بھیجتے تو شاید میری مٹھی گرم ہو جاتی۔ اگر آپ مجھے ہندو سمجھ کر بات کر رہے ہیں تو میری ہمدردی مقتول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ معزز ہندو تھا۔ کسی مخبر سے تمہیں کچھ پتہ چلا ہوگا؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ خان صاحب نے مخبروں سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی رپورٹ اس کے سوا کسی اور کو نہ دیں۔
میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بھی خبردار کیا اور اسے کہا کہ اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ساری عمر اسے جیل سے نہیں نکلنے دوں گا، اور اگر اس نے میرے ساتھ تعاون میں کوتاہی کی تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی بجائے آنتے جرم میں عدالت لے جاؤں گا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل بھی بے گناہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے مخبروں کو بلایا، ان سے مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا سوائے اس کے کہ تھانے دار نے انہیں پہلے روز کہا تھا کہ وہ مقتول کے گھر کے متعلق معلومات حاصل کریں اور اس سلسلے میں انہیں جو کچھ معلوم ہو سکے وہ اسے بتائیں، مگر دوسری دن اس نے مخبروں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ وہ اس کے سوا تھانے میں کسی اور کو کچھ نہ بتائیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ میں نے ان سے جو بات پوچھی انہوں نے جواب دیا کہ وہ معلوم کر کے بتائیں گے۔ مقتول کے منشی اور دونوں بیٹوں کو بلا لیا۔ مجھے یاد ہے رات کے 10-11 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ میں نے منشی کو الگ بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ ہندو ساہوکار کے قتل کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر وہ قتل کی واردات میں ملوث ہے تو میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ مجھے صرف تھانے دار کی گمشدگی اور تلاش کے ساتھ دلچسپی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھ سے عزت کروانا چاہتا ہے تو جو کچھ اسے معلوم ہے مجھے بتا دے، ورنہ جیل پہنچتے تک وہ میرے ہاتھوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوگا۔ اس آدمی کا قد کاٹ اچھا اور صورت بھی اچھی تھی۔ میں نے اس کا دماغ بھی اچھا پایا۔ اس نے بتایا کہ وہ مقتول کے گھر جایا کرتا تھا۔ مقتول کی دوسری بیوی خطرناک حد تک خوبصورت تھی۔ میرے چند ایک سوالوں کے بعد اس نے بلا جھجک کہا، میں یہ کہنے سے نہیں ڈروں گا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ بے تکلف ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا رویہ بالکل سرد رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ ساہوکار کے ساتھ وہ خوش نہیں تھی۔ وہ موٹا اور پلپلا ساہوکار جو 8 دن نہاتا نہیں تھا، اس لڑکی کو کس طرح خوش رکھ سکتا تھا؟ لڑکی نے اسے اپنے پاؤں میں بٹھا لیا تھا۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ ساہوکار سے مٹھی چاپی کراتی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ کس طرح بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اور اس نے تمہیں کس طرح دھتکارا تھا؟ دھتکارا نہیں تھا۔ میں کوئی ایسا شریف آدمی نہیں ہوں۔ میں اس کے سامنے ساہوکار کو گالیاں دیتا اور اس لڑکی کے حسن کی تعریفیں کرتا اور ہمدردی بھی کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے پسند کرے تو میں اسے اس جہنم سے نکال سکتا ہوں اور اس کے کام آ سکتا ہوں۔ اس نے تحمل سے جواب دیا، میں پہلے روز ہی تمہاری نیت سمجھ گئی تھی۔ مجھے اگر تمہاری ضرورت ہوتی تو پہلے روز ہی بتا دیتی۔ مجھے اس خاوند سے اتنی نفرت ہے کہ کسی روز میرا دماغ خراب ہو گیا تو یہ شخص کسی کو زندہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے حکم دو، یہ تمہیں کل زندہ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، لیکن تم جو قیمت مانگو گے وہ میں نہیں دے سکوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا نہیں، یہاں سے نکال لے جاؤں گا اور کہیں دور لے جا کر شادی کر لوں گا۔ وہ ہنس پڑی اور بات گول کر گئی۔ اگر وہ تمہیں کہتی کہ اس کے خاوند کو قتل کر دو تو تم قتل کر دیتے؟ جناب والا، میرے اندر تو مضبوط دل اور جگر ہے۔ وہ اگر کسی بزدل کو بھی کہتی کہ اس خاوند سے مجھے رہائی دلاؤ، میں تمہاری ہو جاؤں گی، تو وہ آدمی ساہوکار کے قتل کے لیے تیار ہو جاتا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ ساہوکار کو تم نے قتل کیا ہے تو میرا شک کس طرح رفع کرو گے؟ اگر قتل میں نے کیا ہوتا تو میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ میں قتل سے پہلے لڑکی کو غائب کرتا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو قتل کے بعد لوگ یہ خبر بھی سنتے کہ ساہوکار کا منشی اور بیوی لاپتہ ہیں۔ لڑکی چالاک تھی۔ ساہوکار کے قتل کے متعلق تم نے بھی سوچا ہوگا، کیا یہ ممکن ہے کہ قتل اسی نے کرایا ہے؟ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی چالاک تھی۔ آدھی بات زبان سے اور آدھی آنکھوں سے کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندو بنیے اور ساہوکار پیسے پر جان دیتے ہیں، مگر اس لڑکی نے ساہوکار کا بہت سا پیسہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ رقم میرے ہاتھ سے آتی جاتی تھی۔ لڑکی ان الفاظ میں مجھے اپنے خاوند کے لیے پیغام دیا کرتی تھی، اسے کہنا 150 روپیہ جلدی بھیج دے۔ میں جو ہی پیغام دیتا ساہوکار 150 روپیہ یا جتنی رقم کا لڑکی مطالبہ کرے دے دیتا تھا۔ اتنی رقم کا وہ کیا کرتی تھی مجھے معلوم نہیں۔ مقتول کے بیٹے کیسے ہیں؟ بدھو، بزدل اور کمینے۔ ایسا تو نہیں کہ لڑکی نے ان میں سے کسی کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں؟ میں اپنی جان کی شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی ان دونوں کو نوکروں سے بھی بدتر سمجھتی تھی۔ ان دونوں میں اتنی جرأت ہی نہیں۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ لڑکی نے اپنے گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ دل لگا رکھا ہو؟
میں نے تو بہت کچھ سوچا ہے، لیکن لڑکی کے درپردہ مراسم کا مجھے کچھ علم نہیں۔ جس روز ساہوکار قتل ہوا اس سے 1-2 روز پہلے لڑکی کہاں تھی؟ اپنے گاؤں تو نہیں گئی تھی۔ 15-16 روز پہلے گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ گیا تھا اور اسے گاؤں پہنچا کر واپس آ گیا تھا۔ قتل سے 6-7 روز پہلے مجھے ساہوکار نے کہا تھا کہ اسے جا کر لے آؤں۔ میں کرائے کا ٹٹو لے کر گیا اور اسے لے آیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ساہوکار نے اسے پہلے بتا رکھا تھا کہ وہ کسی گاؤں میں وصولی کے لیے جائے گا؟ مجھے معلوم نہیں۔ تھانے دار ہر روز ساہوکار کے گھر جاتا تھا۔ تم نے کبھی دیکھا تھا وہ وہاں کیا کرتا تھا؟ لڑکی کو کمرے میں بلا کر دروازے بند کر لیتا تھا۔ 3 بار ایسے ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ تھانے دار گھر آیا بیٹھا ہے۔ میں اس خیال سے وہاں چلا گیا کہ ساہوکار کے بیٹے بدو اور بزدل نے ڈرتے نہ ہو۔ 2 بار تو میں نے تھانے دار کو کمرے میں بند پایا۔ تیسری بار اس نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں، دکان پر چلے جاؤ۔ میں چلا گیا۔ ساہوکار کے بیٹوں میں سے ایک گھر رہتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹا جو گھر تھا وہ بھی دکان پر آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ تھانے دار چلا گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ گھر میں ہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم بھی دکان پر چلے جاؤ۔ تھانے دار نے تم سے پوچھ گچھ کی تھی؟ اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اپنے تھانے دار بھائی کی بے نیازی اور اس کا شہزادہ پن مجھے صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ عیش و عشرت میں مگن رہا تھا۔ میں ابھی یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کے فریب میں آ گیا تھا اور لڑکی نے اسے غائب کرا دیا اور خود اپنی مرضی کے آدمی کے ساتھ کہیں چلی گئی۔ میری خواہش یہ تھی کہ مجھے قتل کی تفتیش میں نہ سر کھپانا پڑے اور کوئی ایسا راستہ مل جائے جو مجھے تھانے دار تک پہنچا دے، مگر میری یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس منشی نے لڑکی کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں اسے سیدھی سادی دیہاتن سمجھتا رہا تھا۔ منشی ذہین اور کم از کم میرے ساتھ مخلص معلوم ہوتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے لیے مخبری بھی کرے گا۔ مقتول ساہوکار کے بڑے بیٹے کو بلایا۔ وہ واقعی بدو اور بزدل تھا۔ پہلے کانپا، پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر باہر سے ہندو تھا اور وہ ان ہندوؤں میں سے تھا جو قابل نفرت ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں اس نے میرے سوالوں کے جواب ایسے دیے جیسے وہ بے حد خوفزدہ یا چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اسے پیار سے اور پھر دھمکی سے سیدھا کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں مر گئی تو 6 ماہ بعد اس کے باپ نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لڑکی کے باپ نے ان سے سود پر قرض لے رکھا تھا اور ادائیگی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ اس کے پاس ہر ماہ صرف سود دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار ساہوکار خود اس کے گاؤں گیا تو اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی۔ اس نے لڑکی کا رشتہ لے لیا اور سود میں بہت سی چھوٹ دے دی۔ گھر میں لڑکی کا سلوک اور رویہ کیسا تھا؟ بہت برا۔ میرے باپ نے اس لڑکی کو گھر لا کر سخت غلطی کی تھی۔ گھر میں ہم 3 آدمی تھے، میرا باپ، میں اور میرا بھائی۔ وہ کسی کے بھی ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ اس نے ہانڈی روٹی کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ باپ نے ہانڈی روٹی اور جھاڑو برتن کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی تھی۔ نوکرانی اب کہاں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نوکرانیاں تفتیش کے سلسلے میں بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس نے ہمارا گھر چھوڑ دیا ہے۔ جو ہی پولیس ہمارے گھر میں داخل ہوئی وہ ڈر کے مارے بھاگ گئی۔ کہاں رہتی ہے؟ یہی رہتی ہے، میں اس کا گھر جانتا ہوں۔ میں نے ASI کو بلایا اور ساہوکار کے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے نوکرانی کا گھر سمجھا دے۔ اس نے بتایا کہ منشی اس کا گھر جانتا ہے۔ میں نے ASI سے کہا کہ منشی کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج کر اس عورت کو تھانے لے آئے۔ تمہارے باپ کے ساتھ لڑکی کا سلوک کیسا تھا؟ اس کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میرے باپ نے اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے 2 مرتبہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ لڑکی کمرے میں میرے باپ سے کہہ رہی تھی، نہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالو نہ میری جان کو، مجھے آزاد کر دو۔ میرا باپ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ لڑکی اسے دھمکی دے رہی تھی کہ میں تمہیں قتل کرا سکتی ہوں۔ اس کے جواب میں میرے باپ نے اور زیادہ منت سماجت کی۔ آخر لڑکی نے کہا میرے باپ کا کچھ اور قرضہ معاف کر دو۔ میرے باپ نے 500 روپیہ معاف کر دیا۔ کل کتنا قرضہ تھا؟ 2000 اصل رقم تھی، سود ملا کر 4500 ہو گیا۔ یہ شخص جس طرح ادائیگی کر رہا ہے اس طرح قرضہ بڑھتا جائے گا۔ دوسری مرتبہ میں نے رات کو سنا لڑکی میرے باپ سے کہہ رہی تھی سود پر لکیر پھیر دو۔
میرے باپ نے غصے سے کہا، اس سے بہتر ہے کہ میرے گلے پر چھری پھیر دو۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں چھری سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، کہو گے تو وہ بھی پھیر جائے گی۔ میں کمرے کے بند دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنتا رہا۔ باپ نے ہار مان لی اور کہا کہ سود پر لکیر پھیر دیے۔ لڑکی نے کہا، اب کسی روز باقی رقم پر بھی لکیر پھر جائے گی۔ میرے باپ نے بڑے گرم لہجے میں کہا، یہ نہیں ہوگا، میں تمہارے باپ کو تمہاری بہت قیمت دے چکا ہوں، میں اور ایک پیسہ نہیں دوں گا، اور تم نے میری اتنی رقم کے عوض مجھے کیا دیا ہے؟ ہر رات مجھے اپنے کمرے سے نکال دیتی ہو، میں آج اس کمرے سے نہیں نکلوں گا۔ لڑکی نے غضبناک آواز میں کہا، اس کمرے سے فوراً نکل جاؤ۔ میرے باپ نے کہا، کہاں جاؤں؟ لڑکی بولی، اپنی ماں کے پاس، چلو اٹھو یہاں سے۔ مجھے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے وہ میرے باپ کو دھکے دے رہی ہو۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تم ہٹے کٹے جوان اپنے بوڑھے باپ کی بے عزتی کس طرح برداشت کرتے تھے؟ نہ دروغہ مہاراج، ہم دونوں بھائی تو اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ میں نے باپ سے کہا تھا کہ اسے چلتا کرے، گاؤں چھوڑ آئے، مگر باپ نے کہا، چلتا کیوں کروں، رقم خرچ کیے۔ ہم تو جی اس سے دور ہی رہتے تھے۔ دراصل جی یہ لڑکی مجھے اپنے باپ کی نظر نہیں آتی، اس کا باپ تو غریب سا آدمی ہے۔ یہ لڑکی پنجاب کے کسی مسلمان یا پٹھان کی معلوم ہوتی ہے۔ گھر میں دو اور انسان تھے، ایک نوکرانی جو تمہارے گھر میں رہتی تھی، دوسرا منشی جو تمہارے گھر آتا جاتا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ بہت اچھا۔ نوکرانی کے ساتھ میں نے اسے گہری سہیلیوں کی طرح اور ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ چند ایک بار منشی میری موجودگی میں ہمارے گھر آیا تو میری سوتیلی ماں نے اس سے کام کے علاوہ دوستانہ باتیں کی۔ مثلاً کیا باتیں ہوئیں؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، ایک روز اس نے منشی سے ہنس کر کہا، تم اب شادی کر لو۔ منشی نے اسی کی طرح ہنس کر کچھ کہا تو لڑکی بولی، بدماشی کی باتیں نہ سوچا کرو، تم آدمی بڑے اچھے ہو۔ منشی نے کہا، وہ تو چھوڑ ہی دی ہیں۔ نہیں، ابھی تمہاری آنکھوں میں کچھ کسر ہے، یہ بھی نکال دو، کہو تو اپنے گاؤں سے شادی کرا دوں۔ اور وہ منشی کے ساتھ اسی طرح بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی تھی۔ نوکرانی کیسی ہے، چالاک ہے یا سیدھی سادی؟ وہ بھی تیز عورت ہے، میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن مجبوری ایسی تھی کہ اسے رکھنا پڑا۔ یہ بتاؤ، کوئی ایسا آدمی ہے جسے تم نہ جانتے ہو اور وہ تمہاری سوتیلی ماں سے ملنے آتا ہو؟ میری موجودگی میں کوئی نہیں آیا کبھی۔ اپنے منشی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اچھا آدمی ہے، اس کے خلاف ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ یہ آدمی مجھے بڑے کام کی باتیں بتا گیا۔ لڑکی کے متعلق مجھے یقین ہو گیا کہ نڈر ہے، اور اس ساہوکار سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی کہ انتقام کی کسی بھی حد تک پہنچ سکتی تھی۔ ساہوکار کے بیٹے پر مجھے یہ شک نہ ہوا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں گے، وہ تو اس سے خوفزدہ تھا۔ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا، اس کا بیان اپنے بھائی کے بیان کی تائید کرتا تھا، وہ بھی اس لڑکی سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے صرف یہ نئی بات بتائی کہ ایک روز وہ گھر آیا تو سوتیلی ماں نے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا اور کہا، ادھر نہ آنا، عورتیں بیٹھی ہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اسے صحن میں قدموں کی آواز آئی جو بہت تیز تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ ایک آدمی تھا جو تیز تیز باہر نکل گیا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس لڑکی نے اس آدمی کو اندر بٹھا رکھا تھا۔ وہ کوئی شہری تھا یا دیہاتی؟ میں نے اس کی پیٹھ دیکھی تھی، اس وقت وہ دروازے سے نکل رہا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے نظر آیا اور نکل گیا۔ کپڑوں سے وہ دیہاتی لگتا تھا، قد بہت اونچا اور مضبوط تھا۔ یہ بات بھی صاف ہو کر سامنے آ گئی کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ رابطہ کس کی معرفت قائم تھا۔ مجھے نوکرانی پر شک تھا۔ میں نے ساہوکار کے چھوٹے بیٹے سے پوچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری نوکرانی سارا دن غیر حاضر رہی ہو، اس نے کبھی چھٹی مانگی ہو؟ کئی بار ایسے ہوا ہے، وہ چھٹی صرف ہماری سوتیلی ماں سے مانگتی تھی۔ اس روز گھر کا کام تمہاری سوتیلی ماں کرتی تھی؟ ہاں، سارا کام وہ خود کرتی تھی۔ نوکرانی اگلے روز آتی تھی یا اسی رات تمہارے گھر آتی تھی؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، وہ رات کو آتی تھی۔ ایسے ہوتا تھا کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں کے پاس الگ کمرے میں جا بیٹھتی ہو؟ ہاں جی، بالکل اسی طرح ہوتا تھا، وہ میری سوتیلی ماں کے ساتھ الگ کمرے میں جا بیٹھتی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ میری سوتیلی ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ہوتی تھی۔ نوکروں چاکروں کو اپنے برابر کون بٹھاتا ہے؟
تمہاری نوکرانی کا خاوند ہے یہی کہیں محنت مزدوری کرتا ہے۔ اپنے منشی کو تم نے کبھی اپنی سوتیلی ماں کے پاس بیٹھے دیکھا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ وہ ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی۔ گمشدہ تھانے دار کے متعلق دونوں بھائیوں نے وہی کچھ بتایا جو منشی نے بتایا تھا۔ تھانے دار ان کی سوتیلی ماں کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنی سوتیلی ماں سے پوچھتے کہ تھانے دار نے اس سے کیا پوچھا اور کیا کہا ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تھانے دار کے چلے جانے کے بعد ان کی سوتیلی ماں گھبرائی ہوئی نہیں ہوتی تھی بلکہ مطمئن اور خوش ہوش سی نظر آتی تھی۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ نوکرانی آ گئی ہے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو گھر بھیج دیا۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ نوکرانی کا خاوند بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی عورت کو تھانے بلانا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے خاوند کو ساتھ آنا چاہیے تھا۔ میں نے نوکرانی کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا خوفزدہ ہونا قدرتی تھا۔ ادھیڑ عمر عورت تھی۔ اس نے بھول پن اور سادگی کی اداکاری کی۔ میں نے توجہ نہ دی۔ ایسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ عورتیں جو پولیس کے لیے مخبری کرتی ہیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس نے نظریں نیچے کر لیں۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے پر نظریں گاڑے رہا۔ وہ نظریں اوپر کرتی اور جھکا لیتی۔ میں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی چالاکی اور استادی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تم نے پولیس کے لیے شاید کبھی کام نہیں کیا ورنہ یوں پولیس سے نہ ڈرتی۔ میں غریب عورت ہوں، اس نے مظلوموں کی طرح فریاد کے انداز سے کہا۔ لوگوں کے گھروں میں نوکری چاکری کر کے 2 روٹیاں کھاتی ہوں۔ یہی کام جو تم ساہوکار کی نوجوان بیوی کے لیے کرتی رہی ہو، اگر پولیس کے لیے کرو تو اجرت الگ ملے گی، انعام الگ ملے گا اور عزت الگ ملے گی۔ تمہیں گھر گھر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چولہے چوکے کے سوا میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ تم بہت کچھ کر سکتی ہو اور تم نے بہت کچھ کیا ہے۔ تم استاد ہو، مجھ سے کچھ چھپاؤ نہیں، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم نے اس گھر کی نوکری پولیس کو دیکھتی کیوں چھوڑ دی تھی؟ پولیس کے ڈر سے۔ میں پولیس سے بہت ڈرتی ہوں۔ پولیس سے نہیں، تم نے ساہوکار کی بیوی کے لیے جو کام کیے تھے تم ان سے ڈر کر بھاگی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہاری اور اس لڑکی کی کسی بات اور کسی حرکت کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ میری ایک بات غور سے سن لو، ساہوکار کے قتل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اگر بتا دو گی کہ ساہوکار کی بیوی نے اسے کس طرح قتل کرایا ہے تو میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تھانے دار اس لڑکی کو یا یہ لڑکی تھانے دار کو کہاں لے گئی ہے۔ تمہیں بہت کچھ معلوم ہے۔ خود بتا دو گی تو مزے میں رہو گی، نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا ہے۔ اس نے ٹال مٹول کی، رونے کی اداکاری کی۔ میں نے کہا، تم جب چھٹی کرتی تھی تو رات کو ساہوکار کی بیوی کے پاس کمرے میں کیوں جا بیٹھتی تھی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے پوچھا، اس لڑکی کے گاؤں تک تم پیدل جاتی تھی یا ٹٹو پر؟ وہ آدمی قتل سے کتنے دن پہلے ساہوکار کے گھر آیا تھا جس کے پاس تمہیں ساہوکار کی بیوی بھیجا کرتی تھی؟ اس کا رنگ گندمی تھا، پیلا پڑ گیا۔ اس کا سر ڈولنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ ابھی وقت ہے، بتا دو، ساری عمر پچھتاتی رہو گی۔ قتل تم نے نہیں کیا، تھانے دار اور لڑکی کو تم نے غائب نہیں کیا۔ دل کھول کر میرے آگے رکھ دو اور موج کرو۔ مجھے اس کے خاوند کا خیال آ گیا۔ میں نے کہا، کچھ دیر سوچ لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں باہر نکل گیا۔ اس کا خاوند برآمدے میں بیٹھا تھا۔ اسے بلا کر الگ لے گیا۔ اپنی بیوی کے متعلق تم جو کچھ جانتے ہو مجھے بتا دو۔ ساہوکار کے گھر سے یہ مہینہ ختم ہونے پر پیسے لاتی تھی یا لاتی رہتی تھی؟ وہ اسے بہت پیسے دیتی رہتی تھی حضور، وہ تو بھاگوان ہے، اس نے ہمارا پیٹ بھر دیا ہے، کپڑے بھی دیتی تھی۔ میں جو پوچھوں سچ سچ بتا دینا، ذرا سی بھی اونچ نیچ کی تو رگڑے جاؤ گے۔ تمہاری بیوی کبھی کبھی ساہوکار کے گھر سے چھٹی کرتی تھی، تمہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے حضور۔ وہ اس روز گھر میں رہتی تھی یا کہیں چلی جاتی تھی؟ کہیں چلی جاتی تھی۔ کہاں؟ یہ اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ یہی کہتی تھی کہ سیٹھانی کے کام سے جا رہی ہوں۔ رات کو واپس آتی تھی؟ جی حضور۔ اس رات تمہیں پیسے دیتی تھی؟ دیتی نہیں تھی، مجھے دکھا کر ٹرنک میں رکھ دیتی تھی۔ تم نے کبھی پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہے؟ پوچھا تھا، اس نے بتایا کبھی نہیں۔ تم کبھی ساہوکار کے گھر گئے تھے؟ نہیں حضور۔ میں نے اس سے خاصی دیر پوچھ گچھ کی، جس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ اس آدمی کو اپنی بیوی کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔
غریب آدمی کے گھر پیسے آتے رہے اور وہ اسی میں خوش رہا۔ میں نے اسے تسلی دے کر الگ بٹھا دیا اور اندر چلا گیا جہاں اس کی بیوی حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں رحم اور التجا کی اپیل تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تھانے میں بیٹھی رہو، یہاں آ کر عادی قاتل اور پتھر دل ڈاکو بھی اپنے بھید کھول دیتے ہیں۔ تم کس کے بھروسے اپنے بھید مجھ سے چھپا رہی ہو؟ جلدی بولو اور اس عذاب سے بچو۔ اس نے میرے ساتھ وہی باتیں کی جو اناڑی مجرم اقبال جرم سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ مجھ سے مدد کے وعدے لیے اور جس راز سے پردہ اٹھایا وہ یہ تھا، اسے مقتول ساہوکار نے اپنے گھر ہانڈی روٹی اور جھاڑو برتن کے لیے رکھ لیا۔ ساہوکار کی دوسری بیوی نے اس پر شہزادیوں کی طرح حکم چلائے۔ یہ عورت غریب تھی اور چالاک بھی، غربت چالاکی سکھا دیا کرتی ہے۔ اس نوکرانی نے یہ دیکھ لیا کہ اس لڑکی کو اس موٹے بھدے اور بوڑھے خاوند کے ساتھ بیاہ کر اسے تنور میں پھینک دیا گیا ہے اور یہ لڑکی ساہوکار سے اور اس کے دونوں بیٹوں سے شدید نفرت کرتی ہے۔ نوکرانی نے اس کی یہ دکھتی رگ پکڑ لی اور اس پر اپنا اعتماد بٹھا لیا۔ تھوڑے سے دنوں میں ہی وہ اس لڑکی کی مونس و غمخوار اور ہمراز بن گئی۔ اس نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ لڑکی نے ایک روز ساہوکار سے کہا کہ وہ 2-4 روز کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے اور وہ نوکرانی کو ساتھ لے جائے گی۔ ساہوکار میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ لڑکی کو جانے سے روکتا۔ اس نے ٹٹو منگوائے اور لڑکی کو نوکرانی کے ساتھ گاؤں بھیج دیا۔ وہاں وہ 4-5 دن رہی۔ اس دوران وہ نوکرانی کو ایک زمیندار کے گھر لے گئی۔ وہاں زمیندار کا جوان بیٹا تھا جو خوبرو تھا۔ لڑکی نے اشاروں میں اس جوان آدمی کو بتایا کہ آئندہ رابطہ اس نوکرانی کی معرفت ہوا کرے گا۔ انہی دنوں ایک شام اندھیرا گہرا ہوا تو لڑکی نوکرانی کو ساتھ لیے سیر کے بہانے باہر نکلی۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ یہ جوان اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ لڑکی نے نوکرانی کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہا، اسے پہچان لو، یہ کبھی کبھی گاؤں میرے گھر آیا کرے گی۔ یہ جس روز آیا کرے گی تمہیں اپنا آپ دکھا دیا کرے گی، تم اسے اسی روز ملا کرو گے۔ لڑکی نے نوکرانی کو ایک طرف بھیج دیا اور خود اس آدمی کے ساتھ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی اور نوکرانی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ اس نے نوکرانی کو بتایا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن لڑکے کے والدین رضامند نہیں تھے کیونکہ وہ امیر لوگ تھے۔ اس آدمی نے لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا ورنہ ساری عمر اکیلے گزار دے گا۔ وعدے دھرے رہ گئے اور یہ ساہوکار آن ٹپکا۔ اس نے سود میں چھوٹ دے کر لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لڑکی گاؤں میں 4-5 دن رہ کر نوکرانی کے ساتھ شہر واپس آ گئی۔ اس کے بعد اس نے کئی بار نوکرانی کو گاؤں بھیجا اور اس آدمی کو شہر بلایا۔ یہ آدمی آتا تھا تو نوکرانی موقع محل دیکھ کر اسے گھر میں داخل کر دیتی اور خود باہر پہرے پر کھڑی رہتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی اسے بہت اجرت دیتی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ دن بدن پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی تو اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلنے لگتی تھیں جیسے اس کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا۔ منشی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا؟ اس لڑکی کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ منشی کے متعلق اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہے، لیکن آدمی اچھا ہے۔ میں اسے کسی روز بتا دوں گی کہ مجھے اس ساہوکار سے نفرت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر مرد کے لیے کھلونا بن جاؤں۔ لڑکی دلیر تھی اور اپنی کرنے والی تھی۔ ایک روز اس نے نوکرانی سے کہا، کل صبح گاؤں جاؤ اور اسے کہنا کہ ساہوکار پرسوں فلاں گاؤں وصولی کے لیے جا رہا ہے۔ اگلی صبح نوکرانی گاؤں چلی گئی۔ اس نے پیغام پہنچا دیا۔ میرے پوچھنے پر نوکرانی نے مجھے بتایا کہ لڑکی کو ساہوکار نے بتا دیا تھا کہ وہ فلاں گاؤں میں وصولی کے لیے جا رہا ہے۔ نوکرانی نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی نے ساہوکار کو قتل کرانے کا بندوبست کیا تھا۔ ساہوکار چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ دوسرے دن اس کا بڑا بیٹا اور منشی اس گاؤں گئے۔ شام کو ساہوکار کی لاش گھر آ گئی۔ دوسرے دن جب لاش جل رہی تھی، تھانے دار آ گیا۔ اس نے باہر کے لوگوں کو گھر سے نکال دیا، ساہوکار کے بیٹوں اور منشی کو گھر رہنے دیا۔ اس نے کمرے میں بیٹھ کر سب کے بیان لیے۔ شام کو وہ سب کو تھانے لے گیا، لڑکی کو بھی ساتھ لے گیا۔ نوکرانی پر اس کی نظر نہ پڑی۔ وہ اس گھر سے بھاگ کر اپنے گھر جا چھپی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ پولیس اسے بھی پکڑ لے گی، مگر اسے پکڑنے کوئی نہ گیا۔
وہ مطمئن ہو چلی تھی کہ اسے اب کوئی نہیں پکڑے گا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی ساہوکار کے گھر سے چلی گئی ہے اور اب تھانے دار اس گھر میں نہیں جاتا۔ آخر یہ رات آئی کہ اسے میرے بلاوے پر ہیڈ کانسٹیبل جگا لایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس کہانی کے دوسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔